الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے انسانی طبیعت کو ایسے بنایا ہے کہ وہ ہمیں اطلاع دیتی ہے کہ یہ چیز خوبصورت ہے، اچھی ہے، اور آنکھوں کو ہاتھوں کو بھلی لگتی ہے، اور اس چیز کو قبول کر لیا جائے۔ اور انسانی طبیعت یہ بتاتی ہے کہ یہ چیز خراب ہے، اس کی شکل مکروہ ہے، اور یہ چیز گھن آتی ہے، اس کو قبول نہ کیا جائے۔ اس چیز میں نفع ہے، نقصان ہے، انسان کی طبیعت یہ نہیں بتاتی۔ اگر طبیعت بتاتی ہوتی تو بچہ کبھی آگ کی طرف نہ لپکتا، اور کون سی چیز کی کمی ہے بچے میں جو اسے مجبور کرتی ہے، اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے بچہ بچپن میں یہ چاہتا ہے کہ انگارے کو تھام لے۔ بس انسانی طبیعت کا حال یہی ہے۔ بڑے سے بڑا دانشور اور عقل مند کچھ نہیں جانتی طبیعت، اتنا جانتی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، بھلی معلوم ہوتی ہے، اس کو لے لو، اور یہ چیز مکروہ ہے، گھن آتی ہے، آنکھوں کو اچھی نہیں لگتی، اس کی بو اچھی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ نفع اور نقصان کا فیصلہ انسان کی عقل کرتی ہے، اور عقل کہتی ہے کہ چیز اچھی ہے مگر نقصان ہے، چھوڑ دو۔ آگ بڑی اچھی چیز ہے، اور تم سردی سے ٹھٹھرے ہوئے ہو اور ہاتھ بالکل یخ ہیں، لیکن آگ سے ایک فاصلے پر بیٹھنا ہے، اس کی سیک پہنچتی رہے، انگارے کو ہاتھوں میں نہیں لینا۔ انسانی عقل سکھاتی ہے کہ چیز بری ہے، ذائقہ بڑا خراب ہے، بو اس کی اس سے زیادہ خراب چیز ہے، آنکھوں سے دیکھو تو قے ہوتی ہے، مگر عقل مند ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ گولی کھانی پڑے گی، کیپسول کا رنگ کتنا ہی خراب ہو نگلنا پڑے گا۔ تو انسان اپنی طبیعت کو ہٹا کر عقل کو ترجیح دیتا ہے، تب جا کر بات بنتی ہے۔ شہد کتنا ہی خوبصورت پیالے میں رکھ کے پیش کیا جائے، شوگر والا کہتا ہے کہ طبیعت چاہتی ہے ایک چمچہ چکھ لوں، کیا نفاست ہے، مگر عقل کہتی ہے کہ ایک چمچہ موت کے منہ میں لے جائے۔ سام ایسے ایسے خوبصورت کہ دل جاتا ہے آدمی بچہ ہو تو ہاتھ لگا کے دیکھے، لیکن عقل کہتی ہے کاٹ لے گا، ڈس لے گا۔ یہاں تک دنیا میں مومن اور کافر سب کی طبیعت اور عقل برابر ہے، اور نیکی سب سے زیادہ آسان
جس کو انسان کی طبیعت چاہے اور عقل بھی فتویٰ دے کہ یہ کام کر لو، بڑا خوش ہوتا ہے، قربانی کرتا ہے، 20-50 لاکھ جانور اتنا قیمت کا خریدتا ہے، اسی وقت جب اس کی عقل کہتی ہے کہ 20,000 خرچ کرنے میں اس جانور پہ کوئی حرج نہیں ہے، اور نگاہیں ڈھونڈتی ہیں کہ دمبا اچھا ہو، بکرا اچھا ہو، گائے میں گوشت ہو، یہ رنگ ہو، یہ چیزیں، اور طبیعت کو وہ بھاتی ہے، پھر پیسے عقل فیصلہ کرتی ہے، پھر انسان دے کے قربانی کرتا ہے۔ نیکی وہ آسان جس پہ انسان کی عقل اور طبیعت دونوں مل جائیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، پوچھا گیا کہ حضرت سب سے اچھی نیکی جو آسان ہو، تو فرمایا طبقات ابن سعد میں کہ میں وہ نیکی بڑے اطمینان سے کرتا ہوں جس کی عقل بھی اجازت دے اور طبیعت بھی مائل ہو۔ 8 گھنٹے سو لیا، گھڑی دیکھی اور ابھی بھی تسبیح کا 2 نفل پڑھنے کا وقت باقی ہے، وضو کیا، اٹھ کے اللہ کے حضور میں۔ عقل نے کہا بہت سو لی، اب تو نیند ہی نہیں آ رہی۔ کافر اور مومن سب اس درجے تک برابر ہیں، اور کافر کو یہ عقل آتی ہے، طبیعت اس کی ہے پینے پلانے کی، اور بوتل دیکھتا ہے، گولڈن لیبل اس کا دیکھتا ہے۔ یہ ساری جو یورپ کی مصنوعات ہیں اتنی خوبصورت پیکنگ میں آتی ہے کہ طبیعت میں چلتی ہے، اسے لے لے، اور پھر عقل سے سوچتا ہے کہ ہاں موسم سردی کا آ گیا اور تاثیر اس کی گرم ہے، تو 2-4 گھونٹ اگر پی لیے جائیں تو سردی سے تحفظ ملے گا، پی لیتا ہے۔ یہ جتنے گناہ ہیں باہمی رضامندی سے ہوتے ہیں، سود ہے، کیا کیا لغو اور بیکار چیزیں ہیں، یہ دونوں طرف فریقین کی طبیعت عقل بھی مانتی ہے اور طبیعت بھی مانتی ہے، تب جا کر یہ گناہ کرتے ہیں۔ اور مومن کے لیے ایک تیسری چیز ہے اس سے اوپر، اور طبیعت بھی چاہتی ہے، عقل بھی کہتی ہے کر گزرو، اور پھر یاد آتا ہے کہ وحی نے منع کیا ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ یہاں پہنچ کر کافر اور مومن اللہ کے مطیع، فرما بردار، نافرمان اور گناہگار میں فرق ہو جاتا ہے۔ گناہگار انسان وحی کو پسے پشت ڈال کے عقل اور طبیعت میں بہہ جاتا ہے، اور مومن انسان اپنی طبیعت پہ قابو رکھتا ہے اور کہتا ہے کتنی اچھی نظر آئے، اور دولت کی کثرت ہے، حرام ہے، گھر میں یہ ضروریات ہیں، رشوت دے لیں، یہ ضروریات اور مسائل حل ہو جائیں گے، وہی روکتی ہے اور کہتی ہے نا، اللہ نے کہا ہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، جو چیزیں میری نافرمانی پہ مشتمل ہیں اگرچہ تعداد میں کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، یاد رکھو یہ جہنم میں ڈال دے گی۔ یہ ہے فرق مومن اور کافر، فرما بردار اور نافرمان کی طبیعت میں۔ اور انسان کی زندگی کا اصول یہ ہے کہ اپنی طبیعت کو کبھی عقل پہ غالب نہ آنے دے، اور عقل کو شریعت پہ غالب نہ آنے دے، ساری زندگی اس اصول پہ عمل کرتا رہے، دنیا بھی آسان اور آخرت بھی آسان۔ طبیعت چاہتی ہے کہ یہ چیز لے لے، عقل کہتی ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے۔ دن آدمی مارکیٹ میں جاتا ہے، دن میں دیکھتا ہے کتنا اچھا ڈنر سیٹ ہے، کتنا خوبصورت کپڑا ہے، اور عقل کہتی ہے اس کی ضرورت کیا ہے، گھر میں 10 جوڑے تو پہلے ہی لٹکے ہوئے ہیں، 5 ڈنر سیٹ پہلے ہی رکھے ہوئے ہیں، اس پیسے کو سنبھالو، کل کو کام آ سکتا ہے کسی اور چیز میں۔ اب اگر طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر خرید لے تو عقل کا نقصان بھی کیا اور دین کا نقصان بھی کیا، اسراف ہے، فضول خرچی ہے، شاید موت تک اس ڈنر سیٹ کے استعمال کی نوبت ہی نہ آئے۔ نکال کے دکھانا بچوں کو کہ 30 سال پہلے خریدا تھا اور 40 سال پہلے خریدا تھا، اور یہ تمہاری دادی نے فلانے اور فلانے۔ یہ ہے انسان کی کمزوری، اس لیے کبھی بھی اپنی طبیعت پہ عقل کو
فیل نہیں کرنا چاہیے. طبیعت پہ ہمیشہ عقل غالب رہے اور عقل پہ شریعت غالب رہے. یہ مومن کی زندگی. طبیعت چاہتی ہے، عقل بھی کہتی ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ نے منع کیا ہے. طبیعت کہتی ہے کہ پیسہ پورا نہیں ہو رہا، عقل کہتی ہے کہ یہ سیونگ اسکیم ہے، یہ انعامی بانڈز ہیں، یہ رکھ لو. پرائز 1 کروڑ کا چھکا لگ گیا، ساری زندگی کے دلدر دور ہو گئے. شریعت کہتی ہے مت کرو، اس لیے کہ 1 کروڑ جو فساد مچائے گا نا آ کے تم میں، اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے. پھر اس کا علاج اللہ کی معافی ہے یا جہنم ہے. تو آدمی مومن اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، کہتا ہے نہیں اللہ کی نافرمانی ہے نہیں کرنی، اگرچہ میری طبیعت چاہے اور اگرچہ میری عقل اس کی اجازت دے. چنانچہ اب دوسرے پارے میں قصہ پڑھیں اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ نکلے اللہ کی راہ میں اور اسے داؤد علیہ السلام اس لشکر میں شامل تھے اور اللہ نے حکومت دے دی طالوت کو. اور اللہ نے فرمایا کہ اسے ہم نے تمہارا قائد مقرر کیا ہے. اور وہ دریائے اردن کے کنارے سے گزر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ یاد رکھو یہ دریا ہے الا من غطرف غرفۃ بیدہ، جو آدمی ایک چلو بھر پانی دریا پہ جھک کے پیاس بجھانے کو لے لے گا کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کسی انسان نے اس پانی کو زیادہ پی لیا تو یہ پانی اس کو بزدل کر دے گا، پیچھے رہ جائے گا. وشربوا منہ، اللہ فرماتے ہیں سارے لشکر نے پی لیا، بس ایک تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے اس پانی کو نہیں پیا. اس دنیا میں جتنے بھی حرام کام اللہ نے منع کیے ہیں، پیاس لگی بھی ہے اور دریا بہ رہا ہے اور پانی ایک چلو چھوڑ سر سے پاؤں تک ڈوب جائے تو ڈوب سکتا ہے. لیکن اللہ کی بات یاد آتی ہے کہ اللہ نے کہا الا من غطرف غرفۃ بیدہ، ہاں ایک آدھ چلو اس میں سے پیاس بجھانے کو پی لو. تو یہ ان انسانوں کا حال ہے جن پہ دنیا پورے شباب اور پوری خوبصورتی اور حسن کے ساتھ کھل جاتی ہے، اس کے باوجود کہتا ہے کہ دنیا میں میرا حصہ اس سے زیادہ کچھ نہیں. پیسہ ہے، مال ہے، جمع ہے، اور پتہ ہے کہ رشتہ داروں میں یہ مصیبت ہے، فلاں آدمی کو ضرورت ہے. ایک آدمی کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جو مرضی ہوتا رہے. اور فلسفے اور دلیلیں کہ اگر ہم لوگوں کو مفت کھانا کھلائیں تو مفت خوروں کی لائن لگ جائے گی. اور اتنی سمجھ اور شعور نہیں ہے کہ ایک اس پنڈی شہر کو دیکھو، 20 جگہ سے زیادہ جدھر جاؤ مفت دسترخوان لگے ہوئے. تو کیا ساری شہر نے کام کرنا چھوڑ دیا؟ وہی جاتا ہے جس کو شدید ضرورت ہوتی ہے، یا وہ جاتا ہے جو کہتا ہے پیسے 4 بچ جائیں گے اور اس سے میں کپڑے لے لوں گا. کیا سارا شہر شام کو مفت دسترخوانوں پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا. تو اس کے جہانگیری میں جہانگیر نے لکھا ہے کہ مجھے جب پتا چلا کہ میری مملکت میں کچھ لوگ بھوکے سوتے ہیں تو مجھے بڑا افسوس ہوا. اور میں نے کہا کہ آگرہ، دہلی، لاہور 5 جگہ اس نے منتخب کی جہاں تھک پاپولیشن جسے کہتے ہیں بہت تعداد میں آبادی تھی، اور اس نے کہا یہاں پر مفت دسترخوان لگاؤ. بغرہ خانہ، باورچی خانہ، شفا خانہ، ایسے ہی بہت سے لفظ اردو میں ملیں گے. بغرہ کھانا جہاں پر پلاؤ بکتا ہو، پلاؤ ملتا ہو، بہترین دمبے، گھی دیسی اس دور کا، اور چاول
اور جہانگیر نے کہا ان 5 شہروں میں بغرا خانے بنائے جائیں، یعنی وہ جگہ جہاں پہ پلاؤ مفت کھلایا جاتا ہے، اور اسے کہا لوگوں میں اعلان کرو کہ یہاں پر 3 وقت دسترخوان لگے گا، آئیں اور لوگ کھائیں، کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ بغرا خانہ کی اسکیم ناکام ہو گئی، ایک عرصے تک کھانا غریب لوگ کھاتے رہے۔ لوگوں نے کہا ہم اپنی محنت مزدوری سے پیسہ کیوں نہ کمائیں، بادشاہ کے دسترخوان پہ کیوں جائیں۔ یہ انسانی معاشروں میں رہتا ہے، اس لیے انسان ہمیشہ سوچے کہ یہ پیسہ، مال، کپڑے، زمین، دولت، یہ سب کچھ میں جمع کر رہا ہوں، اس میں سے کتنا حصہ ہے جو میرے کام آ سکتا ہے اور کتنا حصہ ہے جو میں کچھ قربانی دے کے دوسروں کی ضروریات پہ خرچ کر سکتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول نیکی کی چیز بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ، نیکی گنوانا شروع کی، اور یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جب تم تنہا جا رہے ہو اور کسی کو اپنے ساتھ سواری میں بٹھا لو، یہ بھی نیکی ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہ کیوں نہیں ہوتا کہ تمہارے 2 کھجور کے درخت ہیں، ایک سے خود فائدہ اٹھاؤ اور ضروریات زندگی پوری کرو، اور دوسرے کھجور کے درخت کے جو پھل اترتے ہیں تو اپنے ہمسائے کو دے دو اور انہیں کہو کہ وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کریں۔ اور کیوں ایسے نہیں ہوتا کہ تم میں سے کسی کے پاس سواری کے جانور ہیں تو ایک جانور اسے چاہیے کہ خود رکھ لے اور دوسری سواری اپنے ہمسایوں کو کہے کہ آپ اسے استعمال کر لیا کریں، میرے پاس یہ ضرورت سے زائد ہے۔ یہ وہ قربانی ہے جو شریعت نے سکھائی۔ یہ جتنے ادارے آپ کے رفائی چلتے ہیں یہ سارے کے سارے ایمان والوں کی قربانی سے چلتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ حرام کے پیسے کو مدارس میں خرچ کرتے ہیں، سیٹھ صاحب 1 کروڑ اور 2 کروڑ اور 3 کروڑ، اس سے زیادہ برکت اللہ نے غریب کے حلال مال میں رکھی ہے۔ عمر بھر کا تجربہ ہے کہ غریب آدمی ہیں اور کہا مولوی صاحب 200 روپے زکوٰۃ ہے، یہ مدرسے میں خرچ کر دیں، اللہ نے اس سے زیادہ ضروریات آسانی سے پوری کر دیں جتنا 2 لاکھ روپیہ سیٹھ صاحب سے آیا اور پتہ چلا کہ شراب کا بزنس کرتے ہیں۔ اس لیے انسان ان باتوں کو سوچے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہی چیزوں کو سوچتے تھے۔ چنانچہ قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا یسألونک ماذا ينفقون، یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ اللہ کے رسول اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، قل العفو، انہیں کہیے جو ضروریات زندگی سے زیادہ ہے اسے اللہ کی راہ میں دے دو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کے پاس ضرورت سے کوئی چیز زیادہ ہو اور اسے اپنا حق سمجھے۔ جہاں ضروریات زندگی سے زیادہ چیزیں ہوئیں لوگوں کو دے دی، غریبوں کو دے دی۔ یہ سردیوں کا موسم، یہ سب چیزیں کتنی محنت مشقت سے بستر بنائے۔ عقل کہتی ہے کہ بستر 20 ہیں گھر میں رہنے چاہیے، شریعت کہتی ہے 2 ضرورتیں 4 رکھ لو، 4 ضرورتیں 8 رکھ لو، 12 رکھ لو، باقی جو 4-5 بچتے ہیں یہ غریبوں کا حق ہے، انہیں دے دو۔ انہوں نے بھی اللہ کی زمین پہ زندگی گزارنی ہے۔ تمہاری طبیعت کا یہ کٹنا اور اس خیرات پہ دل کا جھجکنا اور اس خیرات پہ دل میں تنگی کا پیدا ہونا یہ تمہیں ٹھیک کر دے گا۔ یہ آگ ہے ایک طرح کی جس میں تم پک جاؤ گے اور اللہ کے یہاں آخرت میں یہ چیز دفع دے گی۔ ایک چیز دے رہے ہو، اللہ کہتا ہے ہم 700 دے دیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم اسے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اسی لیے کہتا ہے کہ یربی الصدقات، اور اللہ نیکیوں کو بڑھاتا ہے، یمحق الربا، اور اللہ سود کو جڑ سے اکھیڑ دیتا ہے، سود کا نظام برباد ہو جاتا ہے، اور نیکی کا نظام اللہ کی راہ میں عبادت کرنا، مالی عبادت کرنا، نفل پڑھنا اللہ کے لیے، لمبی نمازیں پڑھنا، اتنی سردیوں کی طویل راتیں ہیں ان میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کرنا، رات کو سونے سے پہلے 2-4 نفل پڑھ لینا اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ نے کہا ہم اسے بڑھا دیتے ہیں۔ تو انسان غور کرے
کہ میری طبیعت کو جتنی چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ عقل ہے. اور عقل جن چیزوں کو سینت کے رکھنے کا مزاج پیدا کرتی ہے، یا عقل اور طبیعت مل کے جس گناہ کی دعوت دیتے ہیں، اس سے اوپر خدا کی وہی ہے. اللہ منع کرتا ہے میری عقل میں آئے یا نہ آئے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اس کی سمجھ میں کیا آیا تھا؟ اس نے کہا کمال ہے، آپ مجھے مٹی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتے ہیں. آگ جو ہے یہ مٹی سے اعلیٰ ہوا کرتی ہے، تو اعلیٰ چیز آگ سے بنی ہوئی ادنا چیز، نکمی چیز مٹی سے بنی ہوئی کے سامنے سجدہ کیوں کرے؟ یہ کلے ڈوبی ہمیشہ کے لیے. اس لیے آدمی طبیعت اور عقل ان دونوں پر شریعت کو حاکم بنائے، اور جب طبیعت، عقل اور شریعت ایک ہو جاتی ہیں یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. جب طبیعت اور عقل یہ دونوں مل کے اللہ کی نافرمانی پہ آمادہ کریں اور آدمی چلا جائے، اسے ہی کہتے ہیں یہ نفس امارہ ہے. نفس کس چیز کا نام؟ نفس نام ہے طبیعت اور عقل کا مل کر اللہ کی نافرمانی پہ متفق ہو جانا. یہاں پہنچ کے کر گزرا، نفس امارہ کا شکار ہو گیا. گناہ کرنے کے بعد دل میں ملامت ہوئی، دل نے شرمندہ کیا کہ کیا مصیبت ہے، کہ ہر وقت اسی میں ہر کیا عذاب ہے، کیوں ایسی غلط حرکت کرتے ہو. یہ نفس لوامہ ہے، ملامت کرتا ہے. اور جب یہ عقل اور طبیعت دونوں مل کے وحی کے ساتھ مل جائیں اور نیکی کرتا ہے، یہ نفس مطمئنہ ہے. اور اللہ کہتا ہے جب موت آئے گی تو ہم کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، ارجعی الی ربک، چل اپنے پروردگار کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اللہ تجھ سے راضی ہے اور اللہ تجھے خوش کر دے گا، اتنا کچھ دے گا. اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی، میرا بندہ بن جا، میرے پاک نیک بندوں کی روحوں میں شامل ہو جائے تیری روح. اور پھر اس کے بعد اللہ نے جنت دی. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق بخشے.